اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوق بنایا اور اشرف المخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے احکامات بھی دیے کہ وہ زندگی بہت اچھے انداز سے گزارے. اشرف المخلوق کا مطلب ہے ساری مخلوقات میں اللہ نے جتنی ساری چیزیں پیدا کی ان ساری مخلوقات میں سب سے افضل، برتر اور بلند تر کوئی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے تو وہ صرف اور صرف انسان، حتیٰ کہ فرشتوں سے بھی افضل ہے. انسان فرشتوں سے بھی افضل ہے. کیوں؟ اس وقت میں فرشتوں سے افضل ہے جب کہ یہ انسان اللہ کے احکامات پر چلے، اللہ کے حکموں کو مان کر چلے اور اس کے اندر انسانیت ہو. اور اگر یہی انسان، یہی اشرف المخلوق اگر اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتی ہے اور اللہ کو چھوڑ دیتی ہے تو پھر اللہ نے اسی کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، کہ جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں وہ جانوروں کے جیسے ہے بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم جانوروں میں شمار ہوتے ہیں یا انسانوں میں شمار ہوتے ہیں. ہم جانوروں جیسی حرکتیں کر رہے ہیں یا انسانوں جیسی حرکتیں کر رہے ہیں. جانور آپس میں زیادہ لڑتے ہیں، ہم بھی کیا وہی حرکتیں کر رہے ہیں؟ جانوروں کے اندر چھین کے کھانے کی، لڑ کے کھانے کی عادت ہے. کیا ہمارے اندر بھی وہی صفت ہے؟ ہمیں اس سلسلے میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کو مان کر چل رہے ہیں یا نہیں مان کے چل رہے ہیں. ہم جانوروں کا مقصد کھانا، پینا، سونا، یہ ان کا مقصد ہے اور اپنی ہوس پوری کرنا، یہی ان کی زندگی کی روٹین ہے. ہماری زندگی کی روٹین کیا ہے؟ کیا ہماری زندگی کی بھی روٹین یہی ہے؟ کھانا، پینا، سونا، اپنی ہوس پوری کرنا. کیا یہی اسی کے لیے ہم جی رہے ہیں؟ اس سلسلے میں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ ساری کائنات کو اللہ نے ہمارے لیے بنایا اور ہم کو بنایا کس لیے؟ ہم کو بنایا صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے. اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے پیدا کیا. تو ہمارا جو مقصد تخلیق ہے، ہمارا جو پیدائش کا مقصد ہے وہ یہ کہ ہمارے اندر جو برائی کا مادہ ہے اس برائی کے مادے کو ہم چھوڑ کر نیکی کی طرف آئیں، نیک راستہ اختیار کریں. یہ ہمارے پیدائش کا مقصد ہے. اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو کیا مطلب ہوا؟ یعنی کھانا پینا چھوڑ دے، کمانا بھی چھوڑ دے. اس کو شریعت نے، خود اللہ نے اس کو رہبانیت کہا ہے. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا،
کہ یہ وہ رہبانیت ہے جس کو عیسائیوں نے ایجاد کر لیا تھا، یعنی ان لوگوں نے اپنے طور سے یہ بنا لیا کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ یہ ہے کہ پوری دنیا کو چھوڑ دیا جائے، سب سے ہٹ کٹ کر کے زندگی گزارا جائے، شادی نہ کی جائے، سب سے ہٹ کٹ کر کے زندگی گزاری جائے، اور یہی اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ انہوں نے ایسا اختیار کیا۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے عیسائیوں میں اور بدھزم میں اور بھی بہت سارے ایسے مذاہب ہیں جن میں اللہ تک پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو دنیا سے کنارہ کش کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو دنیا سے جدا کر لیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ایک راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، جبکہ دین اسلام نے ہمیں یہ اس بات کا حکم نہیں کیا۔ ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ تم کھاؤ بھی، کماؤ بھی، شادی بھی کرو، بلکہ شادی کو نصف ایمان قرار دیا گیا، شادی کو نصف ایمان قرار دیا گیا کہ اگر بندہ شادی نہ کرے تو انسان کے اندر جو فطرت ہے وہ فطرت اسے گناہ پر مجبور کرتی ہے۔ تو اللہ نے فطری طریقے سے اللہ تک پہنچنے کے راستے بتائے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ جن مذاہب میں دنیا سے کنارہ کش کر کے رہبانیت اختیار کرتے ہیں، آئے دن ہمیں یہ اطلاعات اخبارات کی زینت بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کہ فلاں راہب نے یا فلاں اس پجاری نے، فلاں شخص نے غلط کام کرتے ہوئے پکڑا گیا، کیونکہ اس نے فطری جو راستہ ہے اس راستے سے نہیں گیا، اللہ تک پہنچنے کے لیے دوسرے راستے سے گیا۔ اللہ نے ہمارے لیے دین اسلام میں نکاح کو ہی نصف ایمان قرار دیا ہے، رہبانیت نہیں ہے اسلام میں، کمانا بھی ہے، کھانا بھی ہے۔ خود نبی علیہ السلام نے کمانے والے کے ہاتھ کو بوسہ دیا کہ جو محنت کر کے کماتا ہے وہ افضل ہے، وہ بہتر ہے۔ بھیک مانگ کے کھانے والے کی مذمت بیان فرمائی، جبکہ بعض دیگر مذاہب میں بھکشو بننا یعنی کہ بھیک منگے بننا یہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ خاص قسم کے کپڑے پہن لیتے ہیں اور وہ بھکشو بنتے ہیں، یعنی بھیکاری بن جاتے ہیں۔ بھیکاری بن کر یوں سمجھتے ہیں کہ بس یہ ہماری ایک اپنے آپ کو گرا لینا ہے تاکہ اللہ تک ہم پہنچ سکیں۔ یہ راستہ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں مانگنے کو بری چیز کہی گئی۔ تو کمانا بھی ہے، کھانا بھی ہے، شادی بھی کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ ان سارے چیزوں کو کرنا ہے، ایسے کرنا ہے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے، بس یہی دین ہے۔ شادی ویسے ہی کرنا ہے جیسا اللہ نے حکم دیا ہے۔ بازار میں ویسا ہی رہنا ہے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے۔ بازار میں نگاہوں کی حفاظت کرو، بازار میں جھوٹ مت بولو، بازار میں سود مت کھاؤ، بازار میں خراب مال کو اچھا مال بتا کر مت بیچو، دھوکہ مت دو، آپ بازار میں وعدہ خلافی مت کرو۔ من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لا ایمان لمن لا عہد لہ، جس کے پاس وعدے کی پاسداری نہیں ہے وہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ بازار میں ایسی تجارت کرنے سے منع کیا گیا جس تجارت سے اخلاقی بے راہ روی کی طرف قوم جا سکتی ہو۔ بے حیائی کے طور طریقوں کو ایجاد کرنا، بازار کے اندر
بے حیائی پھیلانے والی چیزوں کو فروخت کرنا، ایسی چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ فون بھی بیچنا چھوڑ دیں، کیونکہ فون کے جو بھی استعمال ہیں، اچھا استعمال بھی ہے، غلط استعمال بھی، وہ استعمال کرنے والے کے اوپر ہے۔ شراب ہے، اس کو نہیں بیچنا ہے، کیونکہ اس سے عقل میں فطور آ جاتا ہے۔ تو ایسے کام کرنا بازار میں جس سے اخلاقی گراوٹ پوری قوم میں آ جاتی ہو، یا پوری قوم پستی کا شکار ہو جاتی ہو معاشی اعتبار سے، ایسے کام نہیں کرنا ہے۔ باقی سب کرنا ہے، باقی ساری چیزیں کرنا ہے۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے امت مسلمہ کا کہ سمجھتے یہ ہیں کہ دیکھو اللہ تک پہنچنے کے لیے راستہ بول تو وہ بہت بڑے اللہ والے بننا پڑتا صاحب، اس کے واسطے بول تو بس اب میں ریٹائر ہونے کے بعد دیکھو ادھر ہی اللہ ہی اللہ، اس کے بعد اللہ ہی اللہ کرو، ریٹائرڈ ہونے تک ذرا عمر ہونے تک بچے ہاتھ کو آنے کے بعد میں انشاءاللہ پھر پورا ادھر ہی، ایسا نہیں بھائی، پورا بالکل اللہ ہی والا بن جاتا ہوں۔ تو چلے تو ادھر ہی چلیں گے، نہیں تو ادھر ہی چلیں گے، نہیں۔ زندگی اور اسلام اس کا نام نہیں ہے، اسلام نام ہی ہے کہ برائیوں کے ساتھ میں لڑتے ہوئے زندگی گزاریں، تیریں اس کے اندر، موجوں سے، بے حیائیوں سے، گناہوں سے لڑتے ہوئے زندگی گزارنے کا نام ہی اسلام ہے۔ گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، اللہ نے آپشن رکھا توبہ کرنے کا، توبہ کریں۔ ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ گناہ ہو جائے تو پھر آپ کو معافی نہیں ہوتا، اللہ نے نہیں رکھا، آسانی رکھی اللہ نے، معافی چاہیں 70 بار اگر بندہ گناہ کرتا ہے 70 بار پھر کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو معافی چاہنا، توبہ کرتے رہنا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ تو بازار میں رہتے ہوئے بازار کا اسلام سیکھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ آن لائن تجارت کر رہے ہیں، آن لائن تجارت کے مسائل سیکھیے، شیئر مارکیٹ میں ہے، شیئر مارکیٹ کے مسائل سیکھیے، کون سی چیز کو کب بیچنا ہے، کب نہیں بیچنا ہے، کس طریقے سے بیچ سکتے ہیں۔ نئے مسائل آج کل نکل چکے ہیں، کہیں بٹ کوائن کا مسئلہ نکلا ہوا ہے، کہیں آن لائن خرید و فروخت کا مسئلہ نکلا ہوا ہے، ہر طرح کے مسئلے نکلے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے مسائل سیکھنا ہے، کس سے سیکھنا ہے؟ علماء سے بس پوچھنا ہے، ان سے جڑے ہوئے رہنا ہے، فون کر کے پوچھ لیں، اللہ نے سہولت دی ہے، ملاقات کر کے پوچھ لیں۔ بازار کا دین بھی سیکھنا ہے، پھر گھر میں جاتے ہیں گھر کا دین بھی سیکھنا ہے۔ اللہ نے اسلام پر چلنے والوں کے لیے کوئی دشواری نہیں رکھی ہے، بس صرف سمجھ کا اور نیتوں کا فرق ہے۔ کوئی دور کی چیز نہیں ہے اللہ کو پانا، اللہ کو پانا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، بس تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ گھر کے اندر ہے، گھر کا دین سیکھیں، بیوی کو مسکرا کر دیکھنا یہ بھی ثواب ہے، بیوی کے ساتھ میں جائز خواہشات پوری کرنا یہ بھی اس میں ثواب ہے۔ صحابہ نے حیران ہو کے پوچھا اللہ کے نبی اس میں بھی ثواب ہے؟ بولے ہاں، گناہ کرتا تو گناہ ملتا کہ نہیں ملتا؟ اگر غلط راستے پہ، بدکاری کے راستے پہ جاتا تو اس کو گناہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا۔ جب جائز راستہ اختیار کیا تو ثواب ملے گا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اسلام کی دی ہوئی چیزوں کو پسند نہیں کرنے کے بجائے ہم یہ کرتے ہیں کہ گھر کے اندر اللہ رسول کو ناراض کرنے والی سارے کام کرتے ہیں۔ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تعلیم دی، بیویوں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ آنے والی بہو کو بیٹی سمجھنے کے لیے کہا گیا، اس کے اوپر ایک ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ بہو کو کہا گیا ساس کا خیال کیا جائے، وہ اپنے ساس کا خیال نہیں کرتی۔ بیٹے کو کہا گیا کہ ماں اور بیوی دونوں کو لے کر چلو،
تو بیٹے صاحب یا تو ماں کی طرف ہو جاتے یا تو بیوی کی طرف ہو جاتے، دونوں کو لے کے چلنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ گھروں کے اندر بے پردگی نہیں ہونا ہے، نامحرم سے پردہ ہے، خلیری بہن ہے، ممیری بہن ہے، چچیری بہن ہے، پھپھیری بہن ہے، چاچی ہے، مامی ہے، پردہ ہے۔ اب ان سے پردہ نہیں کرتے، بے حیائی کے کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جب پانی سر سے اوپر چلا جاتا ہے، جب پریشان ہو کے بولتے ہیں کہ ایسا ہو گیا مجھ سے، اب کیا کرنا۔ تو چند پابندیاں ہیں جو اسلام ہمیں دیتا ہے اور ہزاروں سہولتیں دیتا ہے۔ اسلام کی پابندیوں میں جتنی آسانیاں ہیں، جتنی سہولتیں ہیں، وہ سہولتیں کسی اور مذہب میں آپ کو نہیں مل سکتی۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے دماغوں میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ اسلام بہت پابندیاں والا مذہب ہے۔ اسلام چند پابندیاں، بندشیں وہیں پہ لگاتا ہے جہاں پہ خطرہ ہوتا ہے آپ کی زندگیوں کو، آپ کی بچیوں کو خطرہ ہوتا ہے، آپ کی عزتوں کو خطرہ ہوتا ہے، وہاں پر پابندیاں لگاتا ہے۔ اگر وہاں پر اسلام پابندی نہیں لگائے گا تو کون لگائے گا پابندی؟ تو گھروں کے اندر کا دین سیکھنے کی ضرورت ہے، بازار کے اندر کا دین سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ گھروں اور بازاروں اور گلیوں اور کوچوں میں سے ہوتے ہوئے ہی اللہ تک ہم پہنچ سکتے ہیں۔ ایک دوسرے سے غلطی ہو جائے معاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اخلاق سے رہنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ سخت دل بن کے رہنا، سخت طبیعت بن کے رہنا، سلام کلام نہیں کرنا، یہ دین اسلام میں پسند نہیں کیا گیا۔ تنے تنہا رہنا، دین اسلام میں اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ اسلام چاہتا ہے کہ آپ مل کے رہیں، سب سے مل کے رہیں، ہنس بول کے رہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے وہ آدمی جو تنے تنہا رہتا ہے اور کسی چیز کو برداشت نہیں کرتا، وہ آدمی سے وہ آدمی افضل ہے جو آدمی لوگوں سے مل جل کر رہتا ہے اور لوگوں کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، یہ آدمی افضل ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین و اسلام کو سمجھیں اور اللہ تک پہنچنے کی کوشش کریں، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں کوئی بڑی رہبانیت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ عمر ہو جائے گی، میرے کام دھندے چھوٹ جائیں گے، میں فارغ ہو جاؤں گا تب جا کے اللہ کی عبادت کروں گا۔ نہیں میرے بھائی، یہ سب نہیں ہے۔ دین اسلام نام ہی ہے اپنی نفسانی خواہشات کا مقابلہ کرتے رہنے کا، زندگی بھر اس سے مقابلہ کرتے رہنا ہے۔ کبھی نفسانی خواہشات کے تلے ہم دب جاتے ہیں، کبھی ہم اس کو دبا لیتے ہیں، ایسا زندگی بھر چلتے رہنا ہے، زندگی بھر چلتا رہنا ہے۔ اسی کو مسلمان کہتے ہیں، اسی کو جیتنے والا کہتے ہیں، اسی کو کھلاڑی کہتے ہیں، جو نفس سے کشتی کرتا رہے، کبھی نفس کو ہرا دے، کبھی خود ہار جائے۔ اسی کو خود کبھی ہار جاتا ہے، نفس کی اپنی نفسانیت کے تلے دب جاتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، فوری توبہ کر لیتا ہے، پھر سے ریچارج کر دیتے اللہ اس کو، پھر سے اللہ اس کو ریکور کر دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ کہا گیا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ اتنی رحمتیں دینے کے لیے تیار ہے، اللہ اتنی محبتیں دینے کے لیے تیار ہے، تو پھر ہم کیوں اخلاق سے رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ ہم کیوں آپس میں مل جل کر رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ ہم کیوں اللہ تک پہنچنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اللہ تک پہنچنے کا راستہ آپ کے گھروں سے، آپ کے بیوی بچوں کے ساتھ ہی گزرتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم تمہاری بیوی بچوں کو چھوڑ دو اور نکل جاؤ جنگلوں میں، تب جا کے تمہیں جنت ملے گی، تب جا کے تمہیں میں ملوں گا، میری محبت ملے گی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا۔ اللہ نے یہ کہا کہ بیوی کو مسکرا کے دیکھو، بیوی کو دیکھو، کسی غیر عورت کو مت دیکھو۔ اللہ نے یہ کہا کہ اپنے بچوں سے پیار کرو، تمہیں جنت ملے گی۔
اپنی بچیوں کی پرورش کرو، 2 بچیوں کی پرورش کر لیتا ہے تو اسے جنت میں داخلہ مل جاتا ہے۔ صحابیہ نے پوچھ لیا کہ 1 بچی کی پرورش پہ کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 1 بچی کی پرورش پہ بھی جنت کا پروانہ ملتا ہے۔ اس کی بہترین تربیت کرو، اس کو پاک دامن بناؤ۔ پڑھانے لکھانے سے گریز اسلام منع نہیں کرتا، آپ پڑھائیے لکھائیے، جہاں تک پڑھانا ہے پڑھائیے لکھائیے۔ عورتوں کا صرف کام ایک ہی نہیں ہے، چولہا ہنڈی سنبھالنا ایک ہی کام نہیں ہے، اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، اور بھی بہت ساری کام کر سکتی ہیں۔ صحابیات بھی بہت سارے کام کیے، انہوں نے بھی بزنس کیا، انہوں نے بھی جو ہے احادیث کی روایت کی، انہوں نے بھی لوگوں کو دین سکھایا، وہ بھی بڑی استانیمہ تھی، وہ بھی انہوں نے بھی بہت سارے کام کیے، لیکن پردے کے دائرے میں رہ کر، حیا کے اندر رہتے ہوئے، ایسا بے حیا پھرتے ہوئے نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، بس تھوڑا سا اسلام کو سمجھے اور اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔